آپ کو ذیشان کا سلام، السلام علیکم۔ سٹریس مینجمنٹ، جس طرح یہ لفظ سے واضح ہے کہ سٹریس جو ہے وہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک سٹریس اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ سٹریس جو ہے یہ کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس کو اپنی زندگی سے ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ کرنا کیا ہوتا ہے، سٹریس کو ہمیشہ مینج کیا جاتا ہے۔ پریشانی کبھی بھی حالات میں اتنی زیادہ نظر نہیں آتی جتنی خیالات کی وجہ سے بن جاتی ہے۔ ہم بعض اوقات بہت زیادہ اوور تھنک کر لیتے ہیں، چیزوں کے حوالے سے بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے حالات اتنے برے نہیں ہوتے، لیکن ہماری سوچ اور ہمارے خیالات اتنا زیادہ جو ہے وہ ایزیوم کر لیتے ہیں، چیزوں کو فرض کر لیتے ہیں، فیوچر کو، پاسٹ کو، جس کی وجہ سے وہ پرابلم جو ہے یہاں سے یہاں نظر آتی ہے، اور جس کی وجہ سے سٹریس بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سٹریس جو ہے وہ اور ڈفرینٹ ایج پہ ڈفرینٹ سٹریس ہوتا ہے۔ جس طرح سے بچے ہیں ان کا سٹریس ڈیفرنٹ ہوگا، جب تھوڑے بڑے ہو جائیں گے اور ڈیفرنٹ ہوگا، یعنی کہ بچپن سے لے کر جو ہے وہ 16 ایئرس کی ایجوکیشن تک زیادہ تر سٹریس جو ہے اس ایج میں سٹڈیز کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نیکسٹ ایج پہ جاب اور بزنس میں چلے جاتے ہیں، پھر اس کا سٹریس آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر بچوں کی شادیاں، تو اس طرح سے ہر ایج کا سٹریس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے اس حوالے سے؟ اب ہمیں اس سٹریس کو کیسے مینج کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز، سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ سے میں شیئر کروں گا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون، دلوں کا چین صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ تو جو نماز ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے، اللہ کی عبادت ہے، جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو اس میں مشغول رکھیں گے، 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، آپ کا سٹریس جو ہے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کا سٹریس جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو عبادت سٹریس کو کم کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ دوسری چیز، ایکسرسائز۔ ایکسرسائز چاہے آپ واک کی صورت میں کریں، چاہے جاگنگ کی صورت میں کریں، چاہے کوئی بھی ایکسرسائز ہے، چاہے کوئی بیڈمنٹن کھیلیں، کوئی کرکٹ کھیلیں، کوئی گیم اور ایکسرسائز جب آپ کھیلتے ہیں تو آپ کے باڈی اس طرح کے ہارمونز ریلیز کرتی ہے جو کہ آپ کے اس سٹریس کو کم کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو کوئی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں، وہ ایکسرسائز اور گیم بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، بچوں کی معصومیت ہے، جب آپ بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں، ان کے چہروں کی معصومیت، ان کی باتیں سنتے ہیں، تو آپ کا 50% سٹریس جو ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے، سٹریس آپ کا 50% جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ جس حد تک ہو سکتا ہے اپنی بزی لائف میں سے، پروفیشنل لائف کو اگر آپ مد نظر رکھیں، کافی بزی ہوتے ہیں ہم لوگ اس چیزوں کے اندر، تو اس بزی لائف میں سے کچھ ایسا پورشن جو ہے، چاہے وہ ویکنڈز کی صورت میں ہو، چاہے وہ ڈیلی 1 گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ کی صورت میں ہو، لیکن کنسنٹریٹڈ وقت جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں سٹریس کو مینج کرنے کی، تو اگر آپ کے کوئی اچھے دوست ہیں، کوئی آپ کے جس پہ آپ اعتماد کر سکتے ہیں، اعتماد والے دوست بنائیں۔ جب آپ ان سے اپنی دلوں کی بات شیئر کرتے ہیں تو آپ کا سٹریس جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے، کیونکہ سٹریس اتنا ہوتا نہیں، حالات ہمارے اتنے برے نہیں جتنے ہمیں خیالات جو ہیں وہ تنگ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا سٹریس کو مینج کرنے کے لیے یہ 3-4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ ایک اہم چیز جو میں مس کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو زندگی میں کوئی پرابلم آئے، خدارہ پرابلم کے پیچھے نہ پڑے کہ پرابلم آ گیا ہے، پرابلم کا کیا کریں۔ یہ دیکھیں کہ پرابلم کیوں آیا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے، اس کو آپ کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں، اس پرابلم کے سلوشن پہ فوکس کریں۔ جب آپ کی سلوشن اورینٹڈ مائنڈ سیٹ ہوگا، زندگی میں دیکھیں سٹریس بھی رہے گا، پرابلمز بھی آتے رہیں گی، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بھی بنایا ہے، سوچ بھی اسی لیے دی ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو ایک اچھے انداز سے مینج کر سکیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ
جو بھی حالات آپ کے ساتھ بنتے ہیں ان حالات کو آپ بار بار سوچ کے اوور تھنک کر کے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالیں، کوشش کریں کہ اس کا سلوشن ڈھونڈنا شروع کریں۔ جیسے ہی آپ پرابلمس کا سلوشن ڈھونڈنا شروع کریں گے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کا سٹریس کم ہوتا چلا جائے گا۔